اسلام آباد دیے چلیں گے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. واضح لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس پر اگری کیا ہے کہ آپ بلوچ سیپریٹسٹ کے ساتھ مذاکرات کریں. اب میری ذاتی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اب میں کولیشن حکومت کا چیف منسٹر ہوں، تو ہماری رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ڈائلاگ کو پرائرٹی دیں گے، اور ڈائلاگ کو پرائرٹی دیتے ہوئے ہم جو ہی ہماری یہ کیبنٹ فارمیشن کل پرسوں تک مکمل ہو جائے گی، ہم اس کے بعد پولیٹیکل جماعتیں جو خاص طور پہ قوم پرست پولیٹیکل جماعتیں ہیں، ہم ان کو دعوت دیں گے کہ آپ وے فارورڈ لے کر آئیں کہ آپ مذاکرات کریں گے. کس کے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ 6 سے 7 گروپس ہیں جو ڈفرینٹ لوگ اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اور ان کی ڈفرینٹ قسم کی اے او آرز ہیں. آپ کس سے مذاکرات کریں گے، کس ٹی او آر پہ کریں گے، مذاکرات میں ریاست پاکستان کیا حاصل کرے گا. لیکن ساتھ ساتھ یہ ضروری بات ہے کہ مذاکرات سے اگر معاملات حل ہو جاتے ہیں، ڈائلاگ سے کوئی کانفلکٹ ریزالو ہو جاتا ہے، اس سے خوبصورت بات کوئی نہیں. لیکن ریٹ آف دا اسٹیٹ جن لوگوں نے چیلنج کی ہوئی ہے، جن لوگوں نے وائلنس کا راستہ اپنایا ہوا ہے، جن لوگوں نے معصوم شہریوں کے قتل و غارت کا راستہ چنا ہے، ان کے ساتھ تو آئینی ہفتوں سے نپٹا جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ سے مسئلہ حل ہو، لیکن اگر اس سے نہیں ہوتا تو یقیناً یہ جو ہے دوسرا آپشن ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے تو ہر صورت میں کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. یہ کانسٹیٹیوشن نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، یہ اوبلیگیشن ہے ہم پر کہ ہم اپنے لوگوں کی پروٹیکشن کریں، اپنے ایسٹس کی پروٹیکشن کریں، اپنے جتنے بلوچستانی ہیں ان کے جان و مال کی حفاظت اور عزت کی حفاظت ہم پر کانسٹیٹیوشنلی بائنڈنگ ہے. سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے ابھی کابینہ کی تشکیل کرنی ہے، تو اس حوالے سے جو اتنی زیادہ آپ کے اتحادی ہیں اس کو کیسے کور کریں گے؟ دیکھیں، کانسٹیٹیوشن نے ہمیں جو پیرامیٹرز دیے ہیں اس میں 19 سے 20 کی کیبنٹ ممبر ہوتی ہے، کیبنٹ ممبر ہوتے ہیں. اس میں ہمیں پاکستان مسلم لیگ ہے، کیونکہ جے جو آئی تو ہمارے ساتھ وہاں اپوزیشن میں ہے، لیکن ہم پولیٹیکل ہارمنی کے لیے بہت سارے ایشوز پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. بہت ساری جگہوں پر یہ ہماری اپوزیشن کرتے ہیں، وچ از ویری پازیٹیو. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بیسک ڈیموکریٹک نارمز ہیں اس میں بغیر اپوزیشن کے تو ڈیموکریسی کمپلیٹ ہی نہیں ہے. تو اسی طرح جو ہم مین اتحادی تو پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ہم بیٹھیں گے، ہم اپنے فیصلے کریں گے اور مشاورت کے ساتھ، کنسنسس کے ساتھ کریں گے. اس سے پہلے بھی ہم نے اکثر دفعہ دیکھا ہے کہ جو پہاڑوں پر تھے وہ نیچے آئے، انہوں نے ہتھیار پھینکے اور قومی ادارے میں شامل ہوئے. تو کیا وہ سیاسی بات چیت کے ذریعے آئے یا کچھ اور راستے تھے، اور وہی راستہ اب باقیوں کے لیے کیوں نہیں اپنایا جا رہا؟ دیکھیے، 2 چیزیں ہوتی ہیں. جب کوئی سرنڈر کرتا ہے، جب کوئی ہتھیار ڈال دیتا ہے، وائلنس کا راستہ ترک کرتا ہے، تو 2 چیزیں ہیں، 2 عوامل ہیں، 2 سے 3 عوامل ہیں جس کی وجہ سے وہ سوچتا ہے. ایک تو وہ اس تھاٹ پروسیس سے گزرتا ہے جو کہ جینوئن تھاٹ پروسیس ہے. ہر اس بلوچستانی کو سوچنا چاہیے جس نے آج وائلنس کا راستہ اپنایا ہوا ہے کہ وائلنس سے آپ کوئی بھی رائٹس بلوچستان کے، یہ تو خیر انڈیپینڈنس کی بات کریں، جو ملیٹریلی پاسبل نہیں ہے. آج تک بلوچستان کو جو رائٹس ملے ہیں، چاہے وہ پروونشل سٹیٹس سے لے کر 18th امینڈمنٹ سے لے کر اٹامنی سے لے کر، وہ سب پاکستان کی پارلیمنٹ نے دی ہے، پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل جو پوزیشنز ہیں وہاں سے آئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اس تھاٹ پروسیس سے گزر کے کہ یہ ایک سفر لا حاصل ہے اور خود لگژریس لائف گزاریں، اور عام بلوچ بیچارہ پہاڑ پہ پڑا ہوا ہو اور وہ مارا جا رہا ہو یا مار رہا ہو، تو اس تشدد کے راستے کو اس تھاٹ پروسیس سے گزر کے اگر واپس آئیں، یہ ایک عوامل ہے. دوسرا پوزیشن آف اسٹرینتھ کی بات ہوتی ہے. جب ریاست پوزیشن آف اسٹرینتھ میں چلی جاتی ہے تو تب لوگ ریئلائز کرتے ہیں اور وہ واپس آتے ہیں. تیسرا آپ کا پولیٹیکل ڈائلاگ ہوتا ہے، جس کو آپ پرامن بلوچستان پالیسی کے نام سے ٹرائبل سوسائٹی کو سامنے رکھتے ہو، آپ ڈائلاگ کرتے ہیں، آپ پیغامات بھجواتے ہیں کہ جی آپ واپس آ جائیں، یہ راستہ ترک کر دیں، تو لوگ واپس آتے ہیں اور مین سٹریم ہوتے ہیں. تو یہ 3-4 عوامل ہوتے ہیں جس سے آتے ہیں. تو ان سب کو پیرلل چلانا ہوتا ہے، لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ پوزیشن جو ہے وہ ریاست کی پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہونا ضروری ہے. علمداد بلوچ میں سے یہ بتائیے گا کہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ تمام سیاسی جماعتوں نے ایک کنسنسس کیا ہے، بیٹھ کے بات ہوئی ہے. کیا یہ اس کے ثمرات عوام تک بھی پہنچیں گے؟ کیا عوام کے حقوق ان کو ملیں گے؟ ان کے مسائل حل ہوں گے؟ عوام بھی امید رکھے اس حوالے سے کیا کریں گے؟ دیکھیے، میں نے اپنی پریس کانفرنس کے شروع میں یہی بات کہی تھی، اگر آپ تشریف فرما تھے اور غور فرما رہے ہوتے تو میں نے یہی فرمایا تھا کہ جی ہم بیڈ گورننس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم گڈ گورننس کا ماڈل دینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو پریکٹسز رہی ہیں ماضی میں،
جو اچھی پریکٹسز تھی ان کو انکریج کریں، ساتھ لے کے چلیں، جو بیڈ پریکٹسز تھی اس کو روک دیں. جب گڈ گورننس کی بات آ جاتی ہے تو اس کا جو بینیفیشری ہوتا ہے وہ عام بلوچستانی ہوتا ہے جو گرمی میں جھلستا ہے اور سردی میں ٹھٹرتا ہے. وہی ہمارا فوکس ہے اور اسی کے لیے ہم محنت کریں گے. سب سے پہلے تو میں آپ کو معلومات دیتا ہوں کہ جب سے ہم نے الیکشن دیکھے ہیں ان کے بعد سے سوال کر لیں گے. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ بغیر کرپشن کے یہاں سے سرنڈر متعلق ہوئے الحمدللہ. بلوچستان سے آپ نے متنوع کا اعلان کرایا ہے. الحمدللہ. دوسری بات ابھی ہے کہ جیسے اب دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے، دہشت گردی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے احساس محرومی ہے اور مسائل کا نہ ہونا ہے. آپ ابھی گئے، آپ نے مختلف ہسپتالوں میں کسی جگہ وزٹ کیا تو اگلے دن آپ کے خلاف بیانات شروع ہو گئے. آپ اس چیز کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ یہ جو ہمارے احساس محرومی ہے، ہمارے مسائل ضائع ہو رہے ہیں، ان کو آپ کیسے؟ دیکھیے میں آپ سے اس پہ تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ رکھتا ہوں کہ یہ احساس محرومی یا اس کو ان پیرلل ڈیولپمنٹ میں کہتا ہوں، انڈر ڈیولپمنٹ نہیں کہتا ہوں، ان پیرلل ڈیولپمنٹ کہتا ہوں. یہ سول ریزن نہیں ہے. یہ جو انسرجنسی ہے ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ آج پیرلل ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، جو ڈیولپمنٹ راولپنڈی میں ہے، جو اسلام آباد میں ہے وہی چکوال میں ہو جاتی ہے، یا جو کوئٹہ میں ہے وہی ڈیرہ بگٹی میں ہو جاتی ہے، یا تربت میں ہو جاتی ہے، یا جو تربت سٹی میں ہے وہی مند میں بلیدے میں ہو جاتی ہے، تو کیا انسرجنسی ختم ہوگی؟ آنسر از نو. تو ہمیں عوامل کا کم سے کم پتہ ہونا چاہیے، ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ریزنز کیا ہیں. ہاں یہ بات آپ کی درست ہے کہ بیڈ گورننس کمپلیمنٹ کرتا ہے. جب نوکریاں بکیں گی، جب ٹھیکے بکیں گے، جب کرپشن ہوگی تو وہ ان انسرجنٹس کو کمپلیمنٹ کرتا ہے. ہم نے پیراڈائم جو ہے اس کا شفٹ کر دینا ہے گڈ گورننس کی طرف اور بہتر گورننس کی طرف. کمپلیٹلی شاید ہم سے نہ ہو سکے، ایٹ لیسٹ ہم کوئی ٹریک پہ چڑھ جائیں گے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب کنسنسس ہوگا تو یہ چیز آسان ہوگی. جہاں تک رہی بات کہ یہ ہاسپٹلس کا، ڈاکٹرس کا، ٹیچرس کا، دیکھیں بنیادی چیزیں ہیں کہ ایک بنیادی کانسیپٹ ہے کہ آپ اپنے ابھی محکمے سے آئے ہیں، جس ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ جب تنخواہ کلیم کرتے ہیں تو آپ یہ پریس کانفرنس کی کوریج بھی کریں گے، تبھی آپ تنخواہ کلیم کریں گے. تو ہماری اتنی سی بات ہے. وہ لوگ کون ہیں؟ وہ پنجاب سے تو نہیں آئے ہوئے، ہمارے بلوچستان کے لوگ ہیں اور انہوں نے سروس ڈلیوری کرنی ہے بلوچستانیوں کے لیے. تو جب وہ اپنی ڈیوٹی پہ نہیں ہوں گے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ ٹیچر ہو، تو ہم نے ایسے نہیں کیا کہ خود بخود سے یہ ڈیسیژن. ہم نے ان کے بھی جتنے ڈاکٹرز تھے ان کو میں نے بلایا، ٹیچرز کے جو نمائندے تھے ان کو میں نے بلایا، اور ہم سب اس میں بیٹھ رہے ہیں. ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم انشور کر رہے ہیں کہ جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ وہاں پر آ کر اپنی ڈیوٹی دے. 2000 سے زیادہ ایسے اساتذہ اکرام تھے جو پچھلے کئی سالوں سے، ایک آدھ تو ایسی مثال ہے جو ٹرکی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تنخواہیں ہماری ڈرا کر رہے ہیں. بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہیں جو 3 جگہ پر تنخواہیں لے رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو سٹریم لائن کرنا ہے، ان کرپٹ پریکٹسز کو روکنا ہے. اور یہ لو ہینگنگ فروٹس ہیں، یہ لو ہینگنگ فروٹس ہیں جو ہم پک اپ کریں گے. اس کا فائدہ جو ہے وہ عام بلوچستانی کو خود بخود آنا شروع ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ بلوچستان میں الیکشن بھی ہو گیا اور سینٹ میں سلیکشن بھی ہو گئی ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، جیسے پہلے بھی سوال ہوا تھا کہ وہاں کے عوام کا کیا بنے گا. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خصوصاً بلوچستان کو وفاق سے بہت زیادہ شکوے رہتے ہیں. آپ کی صدر صاحب سے ملاقات ہوئی، آپ کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی، آپ خود اسلام آباد سے یہاں سے گئے ہیں سینٹ سے. کیا سمجھتے ہیں کہ وفاق اتنا سنجیدہ ہے کہ بلوچستان کے مسائل کو لے کر کے چلنا ہے آگے؟ اور دوسرا یہ کہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے، اس میں کوئی دشمن ملک یا بھارت کی کوئی انوالومنٹ آپ کو نظر آئی؟ دیکھیے جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میں نے سنجیدگی دیکھی ہے. ہر وفاق کے ہر اس میں دیکھی ہے کہ وہ بلوچستان کے لیے سنجیدہ ضرور ہے. اب جہاں تک ایشوز کی بات ہے، میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایشوز کو سنجیدگی کے ساتھ، فرم انداز میں، بٹ پولائٹلی ہم ٹیک اپ کریں گے ود دا پرائم منسٹر آفس، ود PND، ود ایوری ون. لیکن ہم بڑا پولائٹلی بٹ فرم ہم اپنی ایشوز پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. جو بلوچستان کا ایشو ہوگا، جو بلوچستان کے عوام کا ایشو ہوگا، آپ ہم سب کو سمیت جعفر خان کو، سمیت مولانا صاحب کو، سمیت ہمارے وہ دوست جو آج یہاں موجود نہیں ہیں، ایوری ون آف اس ول بی اسٹینڈنگ ٹال، فرم بٹ پولائٹ. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم مضبوط اکائی ہیں پاکستان کی ایک، اور ہم پاکستان کی فیڈریشن کے ساتھ کوئی اس طرح کا ریلیشن شپ نہیں رکھنا چاہتے ہیں کہ جس میں یہ زندہ باد مرد آباد والا جو کلچر ہمارا بن گیا ہے، اس کلچر کو ہم ڈسکریج کریں گے. ہم پولائٹلی اپنے ایشوز کو رکھیں گے اور اس پہ کمپرومائز بالکل نہیں کریں گے. جہاں تک رہی آپ کے دوسرے سوال کا جواب،
یہ ہم پر 2 اٹیکس آئے ہیں, ایک گوادر میں اور ایک تربت میں. سب سے پہلے تو میں ان سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے بڑی جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا. اب آپ گوادر میں دیکھ لیں کہ گوادر میں 8 سوسائڈل آتے ہیں. اب 8 سوسائڈل جب آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈیمیج جو ہوتا ہے وہ 8 کتنا کر کے جاتے ہیں, بیکاز جب ایک سوسائڈ کرنے بندہ آتا ہے تو میکسیمم سینٹینس ڈیتھ سینٹینس ہے, وہ ڈیتھ سینٹینس کو قبول کر کے آ رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں اس کا مقابلہ کرنا بڑی جوان مردی کا کام ہے. جس حوصلے کے ساتھ, جس جوان مردی کے ساتھ ڈیمیج کو روکا گیا ہے, کیجولٹیز کو روکا گیا ہے, ان کو مارا گیا ہے, کمپاؤنڈز میں انٹرنس ان کی نہیں ہو پائی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے سیکورٹی فورسز کو, اور ودن 20 to 30 منٹس گوادر کا جو حملہ تھا 8 خودکش جو تھے وہ 30 منٹس کے اندر مارے جا چکے تھے. اسی طرح تربت میں پلان واز بگر, اور تربت ایئرپورٹ پہ وہ اب پرسیپشن کیا ہے کہ یہ نیول بیس ہے. یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب لغو بولتے ہیں. جو تربت پہ اے ایس ایف کی سائٹ پہ, جو ہماری سول سائڈ ہے ایئرپورٹ کا, اس سائٹ پہ ایک نالا تھا, اس نالے سے انہوں نے انٹری ماری, وہ ہمارے ہم اس کو نوٹ کر لیا فوراً, اور 20 منٹس کے اندر اندر وہ بھی انگیج ہو گئے. پھر کیونکہ رات کا ٹائم تھا تو آپریشن کو جان بوجھ کے سلو رکھا گیا سو دیٹ فرسٹ لائٹ پہ اس کو فنش کیا جائے. تو یہ سیکورٹی فورسز کی جو کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی ہے, جہاں پر ہماری سکسیس سٹوریز ہیں, ان کو ہمیں بار بار ان کا ذکر کرنا چاہیے, ان کا تذکرہ کرنا چاہیے, اور ان کو شاباشی دینی چاہیے. ابھی یہ انویسٹیگیشنز ہونی ہیں, یہ ابھی کنفرم ہونا ہے کہ یہ کہاں سے فیسیلیٹیٹرز کون تھے, کہاں سے ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا, کس طرح ان کو وہ کیا گیا تھا. یہ ساری چیزیں جوں انکوائریز ہوں گی, جو چیزیں سامنے آئیں گی, ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ تاثر کیا رہا ہے کہ جو اسپیشلی جو مکران ڈویژن ہے کہ شاید وہاں پہ کچھ نو گو ایریاز ہیں, وہاں پہ بی ایل ایف وغیرہ, ایک تو اس بارے میں کمنٹ کیجیے گا. دوسری بات یہ تاثر بھی ہے کہ کوئی بڑا آپریشن بھی ہونے جا رہا ہے اسپیشلی اس ریجن میں. جبکہ اس کے ساتھ ایک اور سوال کہ بلوچستان کے لوگوں کا زیادہ تر دار مدار جو ہے بارڈر ٹریڈ پہ ہوتا ہے, اور اس وقت جو ایران کے ساتھ ہمارا ماضی میں ایک حادثہ پیش آیا, اس کے بعد تو وہ بارڈر ٹریڈ کی کیا پوزیشن ہے, کیونکہ جو چمن کا بارڈر تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بند تھا, وہ ایک پروٹیسٹ چل رہا تھا. اس کی ذرا کمنٹ کیجیے. دیکھیے, جہاں تک رہی بات آپ کی بارڈر کے سوالات کی, میں پہلے جواب دیتا ہوں. ٹریڈ کو ہم نے انکریج کرنا ہے, اسمگلنگ کو ہم نے ڈسکریج کرنا ہے, یہ تو پرنسپلی ہم سب اس سے ایگری کرتے ہیں. لیکن اب بلوچستان کے معروضی حالات کو جب آپ دیکھتے ہیں, جب بارڈرنگ ڈسٹرکٹ ایریاز میں وہاں پر جاب اپرچونیٹیز بڑی کم ہیں, وہاں پر پی او ایل پاکستان کی کمپنیز کا, مارکیٹنگ کمپنیز کا اویلیبل نہیں ہے, سو اینڈ سو آن, دیر آر سو مینی ادر ایشوز, تو ہم ان کے لیے تھوڑا سا لینینٹ ویو رکھتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم پیٹرنیج کریں, پیٹرنیج دیں اسمگلنگ کو, یا کسی ایسے ایلیگل اسپیکٹرم کے کاموں کو کہ جس سے ہم ان کو اسٹیٹ پیٹرنیج یا گورنمنٹ کی پیٹرنیج, وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب آپ کا دوسرا سوال تھا شاید بارڈر ٹریڈ کے اوپر. بارڈر ٹریڈ کو اور انکریج کرنا ہے ایرانین سائڈ پہ. آپ جو نوگے ایریاز تھے, دیکھیے کوئی 1 انچ بھی بلوچستان میں ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اسٹیٹ جو ہے وہ پہنچ نہیں سکتی یا اسٹیٹ کی آؤٹ ریچ نہیں ہے, اور نہ اس کو انشور کیا جائے گا کہ کوئی 1 انچ ایسی نہ ہو کہ جہاں پر سیکورٹی فورسز یا ریاست یا حکومت وہاں جانا چاہے اور اس کو کوئی روک سکے. اور دوسری آپ نے جو سوال کیا آپریشن کا, دیکھیں ہمارے ہاں سیکورٹی فورسز گرے میں آپریٹ کر رہی ہیں, اور جب آپ گرے میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا جو سولوشن ہوتا ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں, بیکاز اینمی اور فرینڈ اس کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا ایسی سچویشن میں. تو ایسی سچویشن میں ہم آئی بی اوز کی طرف بالکل جائیں گے, ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کریں گے, جہاں ان دہشت گردوں کے ہائیڈ آؤٹس ہوں گے ان ہائیڈ آؤٹس پہ جائیں گے اور ان کا پیچھا کریں گے. بالکل بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کہ ہم لینیٹ ہو جائیں اور وہ آ کر ہمارے ایسٹس پہ حملہ آور ہوں, ہمارے لوگوں پر حملہ آور ہوں. لیکن کوئی اس طرح کا جو پرسیپشن آپ نے دیا ہوا ہے, کوئی بڑا ملٹری آپریشن, اور ملٹری آپریشن کرنا کوئی حرج نہیں ہے اس میں, لیکن بلوچستان میں اس وقت ضرورت نہیں ہے, اس وقت وہ تھریٹ نہیں ہے. ریاست کے پاس آپ کے ٹولز ہوتے ہیں ٹو کاؤنٹر, ٹو انشور آرڈر. اس کے لیے جو ٹولز آپ کے پاس ہوتے ہیں تو اس میں پیراملٹری فورسز ہیں, لیویز ہے, ہماری پولیس ہے. ریاست اپنی تھریٹ کیپیسٹیز کو دیکھ کے وہ ٹول استعمال کرتی ہے. تو فی الحال ہمیں ملٹری کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اپنی ملٹری کو وہاں یوز کریں. ہماری پیراملٹری فورسز اور ہماری جو اپنی فورسز ہیں اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے, ہم ان کو انفورس کریں گے, ان کو اسٹرینتھن کریں گے اور اسی سے وہ آپریشنز کریں گے. لگے گا کہ بلوچستان غریب صوبہ ہے, تو ماضی میں بہت بڑی کابینہ جو ہے
गैर ज़रूरी तौर पर रही, तो आपकी काबीना का साइज हकीकी तौर पर कितना होगा कि जब अब सारे इत्तेहादी भी हैं, इत्तेफाक राय भी है। दूसरे कि आप अपने अखराजात कम करने के लिए क्या स्कीम रखते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत सारा कोताही